Pakistan has a right to defend itself against terrorism. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر جب بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی کا والیوم، اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان کو ایوائڈ کرنا ہوگا کسی بھی ایسی جنگ کے اندر جانے سے جو کہ ہماری اپنی جنگ نہ ہو۔ انڈا 300 روپے درجن کو کراس کر چکا ہے، اور مرغی کی قیمت 550 روپے فی کلو گوشت کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ میں لی اور دی جا رہی ہے۔ آٹا جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تک چلا گیا ہے، گندم جو ہے وہ 4000 روپے فی بند تک پہنچ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل کمر کس چکا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یو ایس اے، اور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں شفقت حمید کندو ایڈوکیٹ۔ پاکستان سے اہم ترین خبر ہمارے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے، جو کہ سول ملٹری سب سے بڑا قومی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے، اس نے 2 دن پہلے جو ایک اپنا بیانیہ ظاہر کیا تھا اور پبلک کیا تھا، اور افغانستان کے حکمرانوں کو نام لیے بغیر یہ باور کرایا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد گروپ کام کر رہے ہیں، افغانستان کو چاہیے کہ ان کے لیے سیف ہیون بننے سے گریز کرے، کیونکہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے گروپوں کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کمر کس چکے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ ان گروپس کے کلا کما کرنے تک جاری رکھا جائے گا۔ اور آج جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، اس کے اسپوکس مین نیڈ پرائس کا بیان آیا ہے کہ پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ ٹیررزم۔ تو پاکستان کے حق میں یہ بیان تو خوش آئند ہے، یہ اس سے باعث اطمینان ہے، لیکن ہمیں یہ نظر رکھنا ہوگی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر جب بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی کا والیوم، اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ماضی کے اندر جناب صدر مشرف کے دور میں جب ہم نے وار آن ٹیرر کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ان کے الائز بنے تھے، تو اس پرائی جنگ میں دہشت گردی عود کر ہماری سرحدوں کے اندر آ گئی تھی۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور دیگر جو ہمارے شہر تھے، دربار تھے، وہاں پر دہشت گردی جو ہے اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں جانیں لی تھی، اور ایز اے ہول 70,000 قیمتی جانیں پاکستان نے گنوائی تھی اس وار آن ٹیرر کے ضمن میں، اور $200 بلین کا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ پاکستان نے برداشت کیا تھا۔ لہٰذا یہ خبر خوشائند ہونے کے ساتھ ساتھ باعث تشویش ہے کہ امریکہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن پاکستان کو ایوائڈ کرنا ہوگا کسی بھی ایسی جنگ کے اندر جانے سے جو کہ ہماری اپنی جنگ نہ ہو، کیونکہ یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ چین نے افغانستان کے اندر امریکن افواج کے اخلاء کے بعد اپنا جو ہے وہ کاروبار بڑھایا ہے، اپنے تعلقات مستحکم کیے ہیں، وہاں پر پروجیکٹ شروع کیے ہیں، ریلوے لائن بچھائی ہے، اور دیگر جو ہے وہ تعمیراتی کام جو ہے وہ بھی انہوں نے بڑے زور و شور سے شروع کر رکھے ہیں۔ امریکہ کو چین کو سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے اور اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے اس خطے کے اندر، ایشیا کے اندر ایسی سرزمین یقیناً درکار ہے جہاں سے بیٹھ کر وہ واچ اینڈ وارڈ کا کام کر سکے، جہاں بیٹھ کر وہ چین کے خلاف کام کر سکے، جہاں بیٹھ کر وہ ایک مستحکم اور مضبوط افغانستان کے نام پر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکیں، اور اس کے لیے پاکستان پر ان کی گہری نظر ہے۔ تو ہمیں یہ تشویش جو ہے وہ یقیناً مد نظر رکھنا ہوگی کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی میں امریکہ ہماری حمایت کر کے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری حمایت کر کے کہیں پھر سے ہم سے وہ کام نہ لینا چاہے جو وہ ماضی میں لے چکی ہے، اور ہم پھر سے کسی ایسی جنگ میں جو ہے وہ نہ کود پڑیں جو ہماری جنگ نہ ہو، اور ہم اپنی جانیں جو ہے وہ بھی اس کی نظر کریں، اور جو ہے وہ بے تحاشا مالی نقصان جو ہے
وہ اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑے۔ پاکستان سے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ محکمہ شماریات کی ایک تازہ پریس ریلیز کے مطابق پاکستان نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس میں 40% کمی کی ہے۔ بڑی خوشائند خبر ہے، لیکن اس خبر کے جب متن میں ہم جاتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2021 میں جو فسکل ڈیفیسٹ وہ 4.85 ارب ڈالر تھا، وہ 2.81 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ لیکن یہ ممکن ایسے ہوا ہے کہ ہم نے درآمدات کے اندر، یعنی جو امپورٹس تھیں اس کے اندر ہم نے خاطر خواہ کمی کی ہے، اور جو امپورٹس 7 کچھ ارب ڈالر کی تھی ان کو ہم نے کم کر کے 5 ارب ڈالر کے قریب ہم لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی مارکیٹس کے اندر، جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سویابین کے جہاز جو ہے وہ اشروں تک جو ہے، یعنی اشروں سے مراد یہ ہے کہ 2 مہینے تک جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں ساحل سمندر پر۔ ان کی امپورٹ جو ہے وہ کسی ایک وزیر کی من مرضی کی وجہ سے نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے فوڈ جو ہے وہ نہیں بن سکی، اور جو اس کی پولٹری کی فیڈ ہوتی ہے وہ جب دستیاب نہیں ہوتی ہے تو گرو نہیں ہوتی ہے مارکیٹ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈا 300 روپے درجن کو کراس کر چکا ہے، اور مرغی کی قیمت 550 روپے فی کلو گوشت کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ میں لی اور دی جا رہی ہے، جو کہ نہایت خطرناک جو ہے وہ صورتحال ہے۔ دیگر چیزوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آٹا جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تک چلا گیا ہے، یعنی 10 کلو کا تھیلا 1500 روپے کی جو ہے وہ قیمت پر دستیاب ہے۔ گندم جو ہے وہ 4000 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی سال کی جو فصل تھی وہ اس کے اندر جتنی کمی واقع تھی اس کے لیے ہم نے اس کی امپورٹس کا سلسلہ جاری تھا، جس میں سے ابھی تک کچھ گندم جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیلاب تھا، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، جس نے پاکستان کی زمینوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور آبادیوں کو اور مکینوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا، اس کی وجہ سے بھی گندم کی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی، اور گندم کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا۔ تو یہ محکمہ شماریات کی طرف سے جاری کردہ خبر جو ہے وہ اتنی خوشائند نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسی چیزوں پر بھی امپورٹ کی پابندی لگا دی ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اس سے فسکل ڈیفیسٹ میں تو کمی واقع ہوئی ہے ناظرین، لیکن مہنگائی کے اندر ہوش ربا اضافہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک تیسری اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل کمر کس چکا ہے، اور ان کا جو ہے ان کو ان کے حق میں ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جہاں پر یہ فیصلہ دیا گیا کہ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن میں جانے سے یا الیکشن کمیشن کو عمران خان کو کال کرنے سے بالکل نہیں روکا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن جو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف تھی اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اپنے تمام تر اثاثے الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کر چکے ہیں۔ 7 دسمبر 2022 سے تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو ہے نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک جانبدار کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے، جسے لاہور ہائی کورٹ کو فی الفور جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے، لیکن تجزیہ یہ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ بالکل یہ بھی ایک نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تحریک انصاف چیئرمین کے خلاف الیکشن کمیشن واقعتاً جو ہے وہ پے در پے کاروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا قومی اسمبلی کے 9 حلقوں کے لیے، جس میں سے 8 حلقے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیتے تھے، آج تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جو توشہ خانہ کی کارروائی کا فیصلہ سنایا گیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد اس کے جو آفٹر شاکس دینے تھے ان پر بھی کارروائی جو ہے
وہ جاری ہے، لیکن اسی الیکشن کمیشن کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگوں اور مسلم لیگ نون کے جو سابقہ سربراہان مملکت رہ چکے ہیں ان کے توشہ خانہ سے لیے جانے والے تحائف کی کارروائی فی الحال معطل ہے، اس کے اوپر مزید کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، جس سے الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے وہ اس کے اوپر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جناب محترمہ مریم نواز شریف کے لیے کہ انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر، مسلم لیگ نون کا چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور انہیں پارٹی کے اندر جو ہے وہ میجر تبدیلیاں اور ہر طرح کی جو مینجمنٹ ہے، جو انتظامات ہیں اس کے کرنے کے کلی اختیارات جو ہیں وہ سونپ دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ان کو پارٹی کا صدر بنانے کی جو ہے کارروائی اس کا ایک جو ہے وہ پارٹ ہے، یعنی اگلے جو سٹیپ کے اندر اگلے اقدام میں انہیں پارٹی کا صدر بنایا جائے گا اور عمران خان کے جو ہے مقابلے میں ان کو اتارا جائے گا پاکستان کی سیاست کے اندر بطور امیدوار وزیر اعظم پاکستان۔ اور جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے ناظرین، اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 3/4 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے، لیکن اگر کچھ قوتیں، کچھ مقتدر حلقے اگر یہ چاہیں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ان سے کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی تھیں، نواز شریف کے خلاف کچھ غلط فیصلے ہوئے تھے، ان کو کچھ ڈیمیجز پہنچے تھے، یا ان کو جو ہے وہ واپسی ان کو کچھ مداوع کیا جائے، تو پھر اس کے لیے تو یقیناً تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے معزول کرنا یا ان کو نااہل کرنا یا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا، یہ ہی ایک ایسا فیکٹر ہوگا جس سے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں کچھ حتمی رائے جو ہے وہ قائم کی جا سکے، یا اس کا حتمی انتظام کیا جا سکے، یا یہ سمجھا جا سکے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور پاکستان میں اب انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی چال ہے، جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ایک صوبے کے اندر میجورٹی رکھنے والی اور حکومت رکھنے والی اور وزیر اعلیٰ اپنا رکھنے والی جماعت کو روک دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن میں جا نہیں سکتے ہیں، ان کے راستے میں قانونی اور آئینی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ وہ ایسی جماعت جس کے 2 صوبوں میں حکومت ہے، 2 ریاستوں کے اندر حکومت ہے، وہ اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے سے روک دی گئی ہے، تو اس سے بالکل یہ بھی واضح نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں ان کو مزید جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جائیں گی، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جائیں گی، اور پھر جو ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں کہ جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ کرایا جا سکے۔ لیکن یہ جو مرحلہ وار لیول پلینگ فیلڈ کی تیاری ہے، یہ پچ بنانے میں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ 2-4-6 مہینے میں نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی لائی جائے گی، اس کے لیے 2-2.5 سال کا ٹائم فریم بھی جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہوگا، تاکہ جو ہے 2-2.5 سال کے اندر جو موریل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس عوام کی طرف سے ہے وہ اس کے اندر خاطر خواہ کمی آ سکے، اور جو عوامی پذیرائی مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس نے کھوئی ہے وہ اس کی بحالی کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور پھر جو ہے پاکستان نئے جنرل انتخابات میں جائے۔ تب تک ناظرین ہماری خبر یہ ہے، نہ تو پاکستان کے اندر جنرل الیکشن کا انعقاد ہوگا اور نہ ہی کسی بھی جگہ پر سندھ میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں بلدیاتی انتخاب کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ریڈ لائن نیوز USA سے شفقت امیر سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے اور اپنی آزادی کا بھی خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔